امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حال یہ تھا آل پاک کی محبت میں کہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی آئمہ اہل بیت موجود تھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر ایک کے پاس خود چل کے گئے اور ہر ایک کا شاگرد بننا آپ نے اپنی سعادت سمجھا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے اور ان میں آئمہ اہل بیت۔ اب ذرا سنیے، امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے پاس گئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور پہنچ کر زیارت کر کے کہنے لگے، اے سیدنا امام محمد باقر، میرے نزدیک آپ کی عزت، تکریم اور احترام ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کی زندگی میں آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ کی عزت اور تکریم تھی۔ پھر امام جعفر الصادق، آپ ان کے شاگرد رہے اور سیدنا امام جعفر الصادق، کوفہ میں ملاقات ہوئی پہلی۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو آپ گھٹنوں کے بل انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے، وہ دیکھ کر شاگرد بھی اسی طرح عزت اور احترام کا پیکر بن کے وہ بھی بیٹھ گئے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا یہ کون ہے؟ شاگردوں نے بتایا یہ ہمارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ۔ اچھا، وہ ملاقات ہو گئی، تعارف ہو گیا، اتنا نوازا اور اتنی خیرات امام اعظم ابو حنیفہ نے سیدنا امام جعفر صادق سے وصول کی کہ آپ فرماتے خدا کی عزت کی قسم، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت اطہار کے چراغ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال میں نے ان کی مجلس میں نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ وہ محبت تھی کہ جب عباسی دور تھا اور اموی دور تھا، آپ کے دور میں بنو امیہ کے حکمران اور پھر بنو عباس کے حکمران، وہ اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والوں کو چن چن کر مارتے تھے، قتل کرتے، ممبروں پر سب و شتم کیا جاتا۔ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کبھی امام زید بن علی کا ساتھ دے رہے، جو بھی ان بادشاہوں کے خلاف اہل بیت اطہار میں سے اٹھتا، امام اعظم ابو حنیفہ جسمانی بھی مالی بھی 12 ہزار درہم تک ان کے احتجاجوں میں، ان کی مہمات میں ان کو مالی طور پر مدد کرتے۔ اس مدد کی پاداش میں اس وقت کے حکمران نے آپ کو جیل میں بند کر دیا، سزائیں دیں، یہاں تک کہ حب آل محمد کی سزا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔